نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، شب قدر کو عزت اور عظمت حاصل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں نزول قرآن کا آغاز اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ ہوا تھا۔ اس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل والا قرار دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آخری عشرہ میں طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 ہیں۔ علماء کرام کا شب قدر کی تعیین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ شب قدر طاق راتوں میں پھرتی رہتی ہے، کبھی یہ 21 کو ہوتی ہے تو کبھی 25 کو، کبھی 27 کو ہوتی ہے تو کبھی 23 کو، یعنی ان کے نزدیک شب قدر طاق راتوں میں مختلف راتوں میں آتی رہتی ہے۔ لیکن ائمہ مجتہدین کا ایک گروہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو شب قدر قرار دیتا ہے، اور ان کے خیال میں ہر سال 27ویں شب ہی شب قدر ہوتی ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کا شب قدر کی تعیین میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہے۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ طاق راتوں میں یہ 27ویں رات ہے۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور قاری قرآن حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے بھی یہی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی جو علامت بتائی ہے وہ 27ویں شب کو ہی پائی جاتی ہے، اس لیے یہ 27ویں رات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما 27ویں رات کو شب قدر قرار دیتے ہوئے اس کی 3 دلیلیں بیان کرتے ہیں، جس کو امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ نمبر 1، لفظ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں۔
اور یہ 3 دفعہ ذکر کیا گیا ہے، اور 9 کو اگر 3 کے ساتھ ضرب دیا جائے تو 27 بنتا ہے۔ نمبر 2، فرمایا سورہ القدر کے کل 30 الفاظ ہیں جن کے ذریعے شب قدر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس صورت میں وہ لفظ جس لفظ سے اس رات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہیا ہے، اور یہ لفظ اس صورت کا 27واں لفظ ہے۔ یعنی اس صورت کے کل کلمات 30 ہیں اور ہیا یہ 27واں کلمہ ہے۔ نمبر 3، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے شب قدر کی تعیین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالی کو طاق عدد پسند ہے، ان اللہ وتر ویحب الوتر، اور طاق عددوں میں سے بھی 7 کے عدد کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنی کائنات کی تخلیق میں 7 کے عدد کو نمایاں طور پر بیان کیا ہے۔ مثلا 7 آسمان، 7 زمینیں، ہفتہ کے دن 7، طواف کے چکر 7، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ شب قدر کو مخفی کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کے مخفی رکھنے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر اس کو بیان کر دیا جاتا کہ فلاں شب ہی شب قدر ہے، تو اگر کوئی انسان اس میں گناہ کرتا تو جتنی اس رات کی فضیلت ہے اسی طرح اس کو گناہ بھی زیادہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا۔ اور دوسری بڑی اس کی حکمت یہ ہے کہ پروردگار چاہتا ہے میرے محبوب کے امتی کم از کم 5 راتوں کو جاگیں، 5 راتوں میں اس کو تلاش کریں، جب وہ 5 راتوں میں عبادت کریں گے میں ان کو شب قدر سے مالا مال کر دوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں اللہ کے پیارے نبی، اگر مجھے پتا چل جائے کہ آج کی رات ہی شب قدر ہے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ یہ دعا مانگو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے مولا تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ تو فرمایا شب قدر میں یہ دعا زیادہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں قال دخل رمضان، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان کا مہینہ آیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا الشہر قد حضرکم، کہ بے شک تمہارے پاس ایک رحمتوں والا مہینہ آیا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل و اعلی ہے، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ،
فرمایا جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ سارے خیر سے محروم ہو گیا. وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ، اور اس کے خیر سے محروم نہیں ہوتا مگر وہ جو حقیقی طور پہ محروم ہوتا ہے. جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ سارے خیروں سے محروم ہو گیا. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب قدر نصیب فرمائی ہے، ہم اس رات میں عبادت کریں، ہم اس رات میں اللہ کا ذکر کریں، اور اس رات میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعا مانگیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.